خوبصورت حبیب خدا، نہیں کوئی میرے نبی جیسا، نہیں کوئی میرے نبی جیسا، ہے یقین یہ میرا، ہے بڑے خوبصورت حبیب خدا۔ معزز سامعین کرام، ابھی آپ نعتیہ کلام سماعت فرما رہے تھے۔ بہت ہی سریلی آواز میں حافظ ارشاد صاحب آپ کے سامنے اوصاف نبی گنگنا رہے تھے۔ دل تو چاہتا تھا کہ اور بھی نعت سنیں، لیکن چونکہ وقت بہت قریب ہے اور ٹھنڈی بھی اپنے شباب پر ہے، یہ بہت بڑی نعمت کی بات ہے کہ آپ حضرات کو اللہ نے توفیق دی ہے اور آپ اپنے کاموں کو چھوڑ کر کے دینی مجلس میں شریک ہوئے۔ اللہ آپ سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے اور اللہ تعالی روز بروز آپ کے دینداری میں اور روزی میں برکت عنایت فرمائے۔ لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی ہے، ایک آیت پڑھ کر کے اس کی ہلکی سی تشریح کر کے پروگرام ختم ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ محمد کے اندر فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون او یاکلون اور والنار مثوی لہم۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے دو گروہوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم، ایک گروہ ہے اللہ کے منکر، اللہ کے باغی، اور ایک گروہ ہے جس نے اللہ پر ایمان لایا اور اس کے سینے میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے حلال کردہ چیز کو حلال سمجھتے ہیں اور جس کو حرام کیا ہے وہ حرام سمجھتے ہیں، اور اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں کا ٹھکانہ بیان فرمایا۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک ایمان والے اور جو نیک اعمال کرتے ہیں، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوگی۔ والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام، اور جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے حکموں پر عمل نہیں کرتے، وہ کچھ دن فائدہ اٹھا لے دنیا میں، وہ دنیا میں کچھ دن فائدہ اٹھا لے، وَيَأْكُلُونَ، اور کچھ کھا پی لے دنیا کے اندر، جیسا 4 پاؤں رکھنے والے جانور فائدہ اٹھاتا ہے، کھاتا ہے۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو اللہ پر ایمان لایا، نیک اعمال کرتے رہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جنات تجری من تحتها الانہار،
اللہ اس کو ایسے جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوگی، اور اس میں بے شمار نعمتیں ہیں۔ علی سرر موضونہ، وہ سونے کے بنائے ہوئے چارپائی پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ متکئین علیہا متقابلین، جو آمنے سامنے ایک دوسرے کے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے پاس چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بأکواب واباریک وکاس من معین، گشت کرتا ہوا آئے گا، اور ان کے ہاتھ میں شیشہ کا گلاس ہوگا، اور اس گلاس میں لبالب بھرا ہوا شراب ہوگا۔ بأکواب واباریک وکاس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، وہ جنت کا شراب ہوگا، اس شراب کے پینے کے بعد نہ سر میں بخلاہٹ آئے گا، نہ دماغ خراب ہوگا، وہ اپنی حالت پر ہوں گے، شباب کا عالم ہوگا، جوانی بڑھ جائے گی، لذت بے شمار اس کے اندر ہوگا، اور یہ نعمتیں اللہ اسے دیں گے جو دنیا کا شراب منہ میں نہیں لگائے گا۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور بے شمار میوہ ہوگا، جو پھل کھانا وہ پسند کرے گا اللہ تعالیٰ وہ پھل اسے کھلائیں گے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جس پرندہ کا گوشت وہ کھانا چاہے گا اس پرندہ کا گوشت انہیں کھلایا جائے گا۔ وَحُورٌ عِین کامثال اللؤلؤ المکنون، بڑی بڑی حوروں والی آنکھوں والی حور سے ان کی شادی کرا دی جائے گی، اور وہ دیکھنے میں ایسا ہے جیسا کہ چمکتا ہوا لؤلؤ موتی ہو۔ جزاء بما كانوا يعملون، اور یہ بدلہ ہوگا دنیا میں ان کے اچھے اعمال کرنے کا۔ جو اچھے اعمال کرتے ہیں ان کے لیے یہ بدلہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت میں تیار کر کے رکھا ہے۔ اور دوسرے لوگ وہ ہیں ان الذین کفروا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کا انکار کرے گا، یتمتعون، وہ دنیا میں تھوڑے دن کھائے گا، فائدہ اٹھائے گا، ویاکلون، اور کھائے گا جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے، کما تاکل الانعام، ایسے ہی جیسے کہ چوپائے جانور کھاتا ہے، جس طرح سے جانور کھا کر فائدہ اٹھاتا ہے، کھاتا ہے، سوتا ہے، زندگی گزار لیتا ہے، اگر عقل مند انسان بھی دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھائے، کھائے پیے اور دنیا سے چلے جائے، تو یہ انسان بھی 4 پاؤں رکھنے والے جانور سے بدتر ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے عقل دیا ہے، سمجھداری دی ہے، سوجھ بوجھ دیا ہے، اور اس انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب یہ ماں کے پیٹ کے اندر تھا اللہ وہاں بھی ان کو روزی پہنچاتا تھا، اور جب ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو اس سے پہلے اللہ نے ماں کے چھاتی میں دودھ اتار دیا، ان کے روزی کا انتظام فرما دیا۔ جو اللہ ماں کے پیٹ میں بھی روزی پہنچایا، جو اللہ پیدا ہونے کے بعد بھی روزی پہنچایا، کیا اس انسان کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ اس اللہ کی معرفت حاصل کرے، اس اللہ کے سامنے سجدہ کرے، اس اللہ کا انکار نہ کرے، اس اللہ کی عبادت کرے؟ جو آدمی اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے، اللہ فرماتا ہے کھاؤ، تھوڑے دن مزہ اڑا لو، اے مجرموں، ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت و بربادی ہے ایسے جھٹلانے والوں کے لیے اور اللہ کا انکار کرنے والوں کے لیے۔ کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم، اس کا ٹھکانہ جو مرنے کے بعد ہوگا وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہوگی۔ ہم لوگ آج شدید ٹھنڈی سے گزر رہے ہیں، یہ جنوری کا شدید ٹھنڈی کا زمانہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھنڈی کا موسم بھی انسانوں کے لیے ایک تحفہ ہے، ایک نعمت کی چیز ہے،
کیونکہ ٹھنڈی میں رات لمبی ہوتی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے۔ جس مسلمان کے سینے میں اللہ کا ڈر ہے وہ رات میں نیند پوری کر کے تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اپنی خطاؤں کی معافی مانگتا ہے، سجدہ میں جا کر اللہ سے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی بخشش کروا لیتا ہے۔ یعنی رات میں جب ساری دنیا سوتی رہتی ہے وہ تہجد کی نماز میں اللہ کے سامنے روتا رہتا ہے۔ اس بندے کے لیے ٹھنڈی کا موسم بہت ہی زیادہ نعمت والی چیز ہے۔ اور چونکہ ٹھنڈی کے موسم میں دن چھوٹا ہوتا ہے، جس آدمی کے رمضان کا روزہ قضا ہو چکا ہے وہ اس ٹھنڈی کے موسم میں اس رمضان کے قضا روزہ پورا کر لے، یا یہ کہ نفلی روزہ کوئی رکھنا چاہتا ہے تو اس ٹھنڈی کے موسم میں نفلی روزہ رکھ لے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے۔ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندہ کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں قائم کر دیتا ہے، اور ایک خندق کی مسافت 500 برس چلنے کی دوری ہوتی ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھے گا تو یہ ٹھنڈی کے موسم میں دن آسانی سے گزر جاتا ہے، روزہ رکھنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور روزہ رکھنے کا اجر و ثواب بہت بڑا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، سورہ تکاثر ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ مال و دولت کے لالچی آدمی جو دنیا میں مال و دولت کو سمیٹنے میں لگا ہوا ہے، اللہ کو بھول کر زندگی گزار رہا ہے، عبادت کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے، وہ مال سمیٹنے میں لگا ہوا ہے، مال سمیٹنے میں لگا ہوا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ قبرستان جا پہنچتا ہے۔ قبرستان جب جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے لیے اگر سونا کا ایک وادی مل جائے تو یہ دوسرے وادی کی تلاش میں لگ جائے گا، اگر 2 وادی مل جائے تو تیسرے کی تلاش میں لگ جائے گا، اگر اسے ایک مکان مل جائے تو دوسرے مکان کی تلاش میں لگے گا، 2 مل جائے تو تیسرے کی تلاش میں لگ جائے گا، انہیں اگر ایک گاڑی ملے تو دوسرے کی تلاش میں، 2 مل جائے تو تیسرے کی تلاش میں، ان کی پیٹ کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے وہی چیز کام آنے والے ہیں جو کھا کر کے ختم کر دیا، جو پہن کر کے پھاڑ دیا، جو صدقہ خیرات کر کے آگے کے لیے انہوں نے اپنے مقدر کے لیے نجات کے لیے بھیج دیا، باقی جو کچھ وہ چھوڑ کے جا رہا ہے وہ اس کا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے انہیں سبق سیکھ لینا چاہیے کہ ہر انسان کے 3 دوست ہوتے ہیں۔ ایک دوست جب مرتا ہے ساتھ چھوڑ دیتا ہے، وہ اس کا مال ہوتا ہے، جس مال کو اکٹھا کرنے کے لیے دن رات ایک کیا تھا، عبادت کو چھوڑا تھا، قربانی کو چھوڑا تھا، اعمال صالحہ کو چھوڑا تھا، حلال حرام کی تمیز نہیں کی تھی، مرتے ہی آنکھ بند ہوتے ہی اس کا مال ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اور دوسرا دوست ان کا رشتہ دار ہے، وہ قبر تک پہنچا دیتا ہے اور قبر میں ڈال کر کے پھر وہ واپس چلا آتا ہے۔ اور تیسرا دوست ان کا نامہ اعمال ہے جو انہوں نے زندگی بھر کیا ہے، فرشتے اس کو نوٹ کر چکا ہے، ایک ایک پل ان کا لکھا ہوا ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ کیا ہو گیا میرے نامہ اعمال کو کہ نہ چھوٹا گناہ کو چھوڑا ہے نہ بڑا گناہ کو چھوڑا ہے، ہر ایک چیز لکھا ہوا ہے، کوئی چیز چھٹی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز کو قیامت کے دن وہ پالے گا جو انہوں نے رات کے اندھیرے میں کیا تھا، دن کے اجالے میں کیا تھا، تنہائی میں کیا تھا یا مجمع میں کیا تھا، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔
الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، جو مال و دولت کے سمیٹنے میں لگ کر اللہ کو بھول گیا ہے ان قریب وہ جان لے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، جب ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا جائے گا، جب قبر میں تنے تنہا رکھ دیا جائے گا تو پھر انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ثم لترونها عین الیقین کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، اور اس کو معلوم ہو جائے گا جو انہوں نے کیا ہے۔ ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن جب وہ اپنی آنکھوں سے جہنم کی آگ کو دیکھے گا، جب آنکھوں سے مشاہدہ کرے گا، جب دیدار کرے گا جہنم کی آگ کی، جب جہنم کے اوپر پل صراط کے راستے کو بچھا دیا جائے گا جو منتہا نظر تک ہوگا، جو تلوار کے نوک سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، پل صراط کے راستے کو جہنم کے اوپر بچھا دیا جائے گا، اور ہر انسان کو کہا جائے گا اس راستے سے چل کر کے جنت میں داخل ہو سکتے ہو تو داخل ہو جاؤ۔ جو لوگ نیک نہیں ہیں، اعمال صالحہ نہیں کیا ہے، وہ پہلا قدم رکھے گا، دوسرا قدم رکھتے ہی وہ دھام سے کٹ کر کے جہنم کی آگ میں گر جائے گا۔ اس دن افسوس کرے گا، عین الیقین، اپنی آنکھوں سے اس کو مشاہدہ کرے گا۔ 70 سال تک جہنم کی کھائی میں وہ گرتا رہے گا، 70 سال تک گرتے گرتے وہ مجبور ہو جائے گا، پریشان ہوگا، چلائے گا، بلبلائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اللہ تعالیٰ ایک ایک نعمت کے بارے میں ان سے پوچھیں گے۔ ایک ایک دانہ جو آج شادی بیاہ میں اپنے من پسند سے پلیٹ بھر کر کے کھانا لیتے ہیں اور آدھا کھاتے ہیں آدھا چھوڑ دیتے ہیں، ایک ایک دانے کے بارے میں حساب لے گا، ایک ایک بوند پانی کا حساب لے گا، آنکھ دیا ہے اس آنکھ کا حساب لے گا، زندگی دیا ہے زندگی کا حساب لے گا، ایک ایک رات میں جو نیند دیا ہے اس نیند کا حساب لے گا، ایک ایک ٹائم میں جو کھانا ہضم کیا اس کا حساب ہوگا۔ اللہ نے جتنی نعمتیں آپ کو دیا ہے ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ پوچھے گا ہم نے ڈھیر ساری تمہیں نعمتیں دی تھی اور تم عیش و آرام سے کمبل بچھا کر کے رات میں سو رہے تھے، نہ فجر کی خبر، نہ عشاء کا پتہ، نہ عصر کا خبر اور نہ مغرب کا پتہ، دن رات اذان کی مقدس آوازیں چار جانب سے کان میں گونجتا رہا لیکن بدن پر جو نہیں رہا۔ ہمیں افسوس نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا منادی ہمیں بلاتا تھا، نماز کے لیے پکارتا تھا، حی علی الصلاۃ کہتا تھا آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح کہتا تھا آؤ کامیابی کے طرف، لیکن اس وقت ہماری آنکھوں پر پردہ لگا ہوا تھا، ہمارے دل پر ڈھکن لگا ہوا تھا، غفلت کی چادر اوڑھے ہوئے تھے، پتہ نہیں تھا کیونکہ دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے، لیکن پتہ تب چلا جب موت ہوئی، بیوی نے کہا کہ گھر سے باہر دروازے پر رکھ دیجئے، اور اس کے بعد دروازے والا بیٹا آیا تو کہا کہ اس کو نکال کے آنگن میں رکھ دیجئے، اور جلدی سے نہلا دھلا کر کفن پہنا کر کے جلدی چلیے قبر میں ڈال دیتے ہیں۔ اس وقت پتہ چلا کہ جس مکان کے لیے، جس اولاد کے لیے، جس بیوی بچوں کے لیے اللہ کی عبادت کو ہم نے چھوڑا تھا، آج ہمیں وہ کام دینے والی چیز نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، اے ایمان والو، تمہاری اولاد اور تمہارا مال اللہ کے ذکر کو چھوڑا کر کے تمہیں جہنم میں نہ ڈال دے۔ سمجھ میں یہ آیا کہ جو اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر کے زندگی گزار رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یہی اولاد یہی مال اسے کل جہنم کی آگ میں دھکیل دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعا کر لو۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما،
اے اللہ ہم سب کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرما، اے اللہ شر کو اے اللہ بخشش فرما، اے اللہ گناہوں سے درگزر فرما، اے اللہ رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں جو بھی گناہ ہم سے سرزد ہوا اے اللہ اس سے ہم توبہ کرتے ہیں، ہمارے توبہ کو قبول فرما، اے اللہ جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اے اللہ سب کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی بھلائی عطا فرما، اے اللہ سب کو کامیابی نصیب فرما، اے اللہ جو بیمار ہے شفاء کاملہ نصیب فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ عزت و خوشحالی کی زندگی نصیب فرما، نعمت اور بھلائی والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ اس قبر میں جتنے بھی مرحومین اے اللہ مدفون ہے سب کی بخشش فرما، اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس مجلس میں جتنے لوگ شریک ہیں اے اللہ اٹھنے سے پہلے سب کو یہ عزم کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم صبح سے پکا سچا نمازی بنیں گے، اے اللہ پانچوں وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ شریعت کے مطابق اے اللہ دین اسلام مذہب اسلام کے مطابق ہر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے رشتہ داروں کو قبول فرما، ہمارے خاندانوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے اساتذہ کو قبول فرما، اے اللہ سب کی بخشش فرما، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ اس بستی کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ زمینی آسمانی بلاؤں سے اس بستی کی حفاظت فرما، جزا اللہ عنا محمدا ما هو آلہ، ربنا تقبل دعاء انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.